والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام عزیزان محترم، میرے انعام عزیزان نے اس محفل پاک کا بڑے خوبصورت عنوان نال اہتمام کیتا ہے۔ اللہ کریم دی منشا اور مرضی یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ جدوں میرا اللہ کسی بندے تے کوئی فضل کرے اور رحمت کرے تو اللہ دی منشا یہ ہے کہ بندے اس نو اللہ دا شکر ادا کر کے سیلیبریٹ کرن، او دے فضل اور اس دے کرم دی خوشی کرن، لیکن اس طریقے نال جو اس نو پسند ہے۔ اگر کسی نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اولاد نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت نے۔ اولاد اللہ کو اللہ دے نبیوں نے بھی منگی ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ من صالحین چوں اولاد عطا فرما۔ تو اولاد نعمت اللہ دی، تو جدو نعمت ملے تو اللہ فرما دیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو پھر میرا شکر ادا کر، انکار نہ کر نعمتاں دا۔ تو اللہ دی اطاعت بعد لوگ غیر شرعی امور دا ارتکاب کر دیں۔ آپ سب احباب جان دے ہو، دیکھ دے رہندے ہو معاشرے وچ۔ معاشرہ بھی ایک کتاب ہے، اس نو پڑھنا سمجھنا یہ بھی نالج دیندا ہے۔ تسی دیکھ دے ہو کہ لوگاں کول بچے ہوندے نے، کامیابی ملدی ہے تو پھر انہوں اپنے انداز نال مناندے نے، لیکن خوشی نو اس رنگ وچ منانا کہ اللہ اور اس دا رسول راضی ہو جان، اے اس تو پھر اگلے درجے دا کمال ہو گیا۔ خوشی کرنا شریعت اچ ممنوع نہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف تشریف لائے، مکہ شریف، تو مکے میں خوشیاں ہوئی۔ جدو حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف خوشیاں ہوئی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آندہ ہے کہ جدو حضور تشریف لائے ان الحبشۃ کانوا یدفون ویرقصون بین یدی رسول اللہ، یدفون ویرقصون، کہ حبشی لڑکے دف بجا رہے سن اور رقص کر رہے سن بین یدی رسول اللہ، رسول اللہ دے سامنے وہ لوگ رقص بھی کر رہے سن اور خوشی بھی کر رہے سن۔ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، اور پکار رہے سن کہ ساڈے کول حضور تشریف لائے، ساڈے کول حضور تشریف لائے۔ تو یہ سارے امور خوشی دے۔ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن تو ایک عورت حضور دے سامنے
دف بجا رہی سی، دف اسی کہنے ہیں لفظ ویسے دف ہے، وہ دف بجا رہی سی اور گیت آکھ رہی سی، تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عورت نو تو چھوڑ دے، تو حضور دے سامنے کی کر رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا عمر دے ہاذا، اس نو چھوڑ دے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم دا ایک خوشی دا دن ہوندہ ہے، آج ساڑی خوشی دا دن ہے، یعنی ادھر یوم عید سی۔ تو سرکار نے فرمایا عمر چھوڑ دے، اس نو کر لینا۔ تو خوشی دے اظہار دے اندر او طریقہ اختیار کرنا جڑا شریعت وچ موجود ہوئے، اس دی اجازت ہے۔ تو سب تو بہترین طریقہ او دا شکریہ ادا کر رہے، اللہ دا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری شکریہ ادا کرنا کہ تسی میرے اللہ نے مہربانی فرمائی اور مینوں اولاد دی نعمت نال نوازے۔ اولاد نعمت ہے، تو مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مکان نعمت ہے، بزنس کاروبار جیدے تو بندہ حلال دا رزق کھا دی، سب اللہ دی عطاواں اور نعمت۔ تو اگر اللہ نعمت دے وے تو اس دا شکریہ ادا کرو، اس دے سامنے دست بستہ عرض کرو کہ مالک بندہ ناچیز تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کردہ ہے کہ تو کرم نوازی فرمائی اور حقیر اس قابل ہو گیا ہے کہ اس مقام تے پہنچا۔ سو دوستو اور عزیزم اے دانی صاحب اور انہوں نے بھائی انہوں نے بزرگ ایتھے بیٹھے سن، وہ بابا جی اس تو پہ تیرے نال روڑا پہندے آئے، پچھلی عمرہ پردے کمزور ہو جاندے، توڑا دھمک ایڈی جلن تے سوکھی نہیں نا ہوندی، وہ تاں اندھا بہتے گھر میرے کان لے گئے۔ بابا جی یہ بیان دے مینوں مرض دی سمجھ آ گئی سی، تاں میں آکھیا بران دے سو خیر آئی، ہون تے نہیں جے تکلیف ہوندی بھی سونے ہو۔ ہاں ہون مزہ آئی۔ اور بچے جو ہے سو عزیزہ نے من اے خوشی ہے اولاد دا ملنا۔ اگر اولاد سونے نال تول کے بھی ملے نا تو خریدنا سستا ہے، یعنی ایک پاس سے سونا ہوئے تو ایک پاس سے اولاد ہوئے تو پھر بھی سستا سودا ہے، اولاد ایڈی قیمتی چیز ہے۔ تو میرا رب سانو فری دیندا ہے، اس دی قدرت ہے، اس دی مہربانی، فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ میرا اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ امام حسن سرکار دی ولادت ہوئی تو رسول اللہ سرکار نے 2 جانور ذبح کیے اور خوشی کی، جس نو اسی عقیقہ بول دیں۔ تو بچے دی ولادت دی خوشی دا سرکار نے طریقہ بیان کیا۔ امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے پھر ایسا فرمایا اور سرکار نے اس خوشی نو منایا۔ سو یہ خوشی دا ایک خوبصورت اور احسن انداز ہے کہ اگر اللہ دی پتر دے وے تو بندہ عقیقہ کر کے خوشی کرے اور چند بیلی کٹھے ہو جان اور نبی سونے دا سونا ذکر کرن تے اللہ اس سونے ذکر دے صدقے نال راضی ہو جائے کہ جنہاں میں رحمت دیتی سی، نعمت عطا کیتی سی، وہ نا شکرے نہیں شکر کرنے والے۔ تو شکر دا بہترین انداز اختیار کیتا ہے۔ جدو بھی کوئی اگر میں مثال دینا، اگر کسی بندے نو اللہ توفیق دیندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے دی بیٹی دی شادی کردہ ہے تو یہ ابا جاندہ ہوندہ ہے کہ ایک ایڈی خوشی دے لمحات ہوندے۔ تو ایک خوشی دے لمحات شیطان نو راضی کر کے نہ گزارو،
خوشی دا اے لمحہ رحمان نو راضی کر کے گزارو. اس موقع تے بھی کسی ویلے بھی وہ کام نہ کریے کہ ساڈا اللہ ساڈے نال ناراض ہو جائے کہ میں اس نو خوشی دا ٹائم دیتا سی تو اس نے اس نو بھی شیطان دی نظر کر دی, اس نو بھی آسن انداز نہ. شادی اپنی بھی ایسی کرو کہ رسول اللہ دی سنت ادا ہو جائے. یہ چیزاں اللہ دیاں نعمتاں نے. میرے اللہ قرآن فرماندے ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین, یا اللہ میریاں بیویاں وچوں مینوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر. بیویاں دی طرفوں میری اکھاں دی ٹھنڈک دے. ومن ذریتنا, اور میری ذریت میری اولاد دی طرفوں بھی میری اکھاں ٹھنڈیاں کر. حب لنا عطا کر بیویاں دی طرفوں اور اولاد دی طرفوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر. تسی دا مطلب سمجھو جے دوویں چیزاں خراب ہون تے اکھاں جلدیاں, میرا دل نہیں جلدا, اکھاں جلدیاں تے جے اللہ اے دوویں چیزاں ٹھیک دتیاں ہون تے مڑ اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں. بات دی سمجھ آ گئی؟ انہاں دوواں چیزاں دے صحیح ہونا اکھاں دے ٹھنڈیاں ہون دی علامت ہے. اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں پتر فرما بردار ہو, اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں بیوی فرما بردار ہو. تے جے دوویں چیزاں نہ فرمان ہون تے بندے کول ہر شے ہوے تو دی زندگی جہنم ہوندی. ان لگدا ہے کہ میری زندگی جہنم ہے کہ دوویں چیزاں سکھ دین والی ہیں, دوویں صحیح نہیں. تو دعا کریا کرو اللہ انہاں دوواں پاسیاں لو ٹھنڈک دے وے, اکھاں ٹھنڈیاں ہون. اکھاں ٹھنڈیاں ہونا عربی زبان دا محاورہ ہے. جدو خوشی ملے نا پھر دا مطلب ہوندا ہے اکھاں ٹھنڈیاں ہون. رسول اللہ سرکار ایک مرتبہ موجود سن سرکار مدینہ شریف, تو ایک بندہ آیا اس آکھیا یا رسول اللہ دعا کرو بارش ہو. تو حضور نے دست مبارک دراز فرمایا اور فرمایا اللہم اسقنا, اللہ ہم پر بارش عطا فرما. این حضور نے دست مبارک دراز کی. حدیث شریف جو ہے کہ ہاتھ تھلے نہیں آئے, حضور دعا فرما رہے سن ممبر تے کھڑے ہو تو ہاتھ تھلے نہیں آئے کہ بارش شروع ہو. تو جدو اتنی چھیتی اللہ سونے نے حضور دی دعا کو قبولیت دا شرف بخشیا. حضور فرماندے اگر آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اگر آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. کوئی ہے جو مجھے میرے چچا ابو طالب کے وہ اشعار سنائے جب میرے وسیلہ سے انہوں نے رب سے دعا کی تھی کعبہ کے قریب اور اللہ نے بارش دی تھی. تو اس وقت مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وہ شعر سنا جڑے میرے والد صاحب نے اس ویلے کہے سن, بخاری شریف حدیث. تو آپ نے فرمایا ہاں علی سنا. تو حضرت علی نے اس ویلے فرمایا وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اے گورے مکھڑے والے. جناب ابو طالب نے اس ویلے کہے سن جدو کعبہ شریف نال پشت لگا کے رسول اللہ دے وسیلے نال اللہ کو بارش دی دعا مانگی اور اللہ نے حضور دے وسیلے نو قبول کر کے اس ویلے بارش نازل فرمائی. تو دعا کی سی یا اللہ اس گورے مکھڑے دا صدقہ بارش دے. تو جدو بارش پھر ہو گئی تو پھر انہاں شعر کیا وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, سونیا تیرے چہرے دی وجہ دا صدقہ اللہ بارش عطا فرما. حضور دا جو رنگ مبارک سی گورا سی, اور ایک بہت گورا ہوندا ہے انج گورا نہیں سی. حضور نے خود فرمایا انا املہ, یہ رنگ دی ایک قسم ہے. سفید تے سرخ رنگ ہوئے
تے سفیدی سرخی تے غالب ہوئے، یعنی سرخی بھی ہوئے لیکن سفیدی ہو دے اتے غالب ہوئے، یہ عربی سدن ملیح، ملیح چہرے والا. اور اگر سرخ تے سفید ہوئے تے سرخی سفیدی تے غالب ہوئے تے اس نو سبیح سدن. حضور فرماتے ہیں انا املہ و اخی یوسف اصبح، میرے برا یوسف دا رنگ سبیح سی تے میرا ملیح ہے. یعنی حضرت یوسف دی رنگت تے سرخی سفیدی تے غالب سی، اور حضور دے چہرے دی رنگت تے سفیدی سرخی تے غالب سی. تو حضور سرکار کعبہ شریف دے نال سن، او اکھاں کتنیاں با کمال نے جنہ اے منظر تکیا ہے، حضور بھی سامنے تے کعبہ بھی سامنے. گویا انجا کھو بھئی کعبہ بھی سامنے تے کعبے دا کعبہ بھی سامنے. تو کیا خوبصورت اور حسین منظر تکیا ہوئے گا ان آنکھاں نے. تو جس ویلے حضور دے وسیلے نال دعا کی تھی تو بارش ہوئی تو فرمایا وَعَافِيَتَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے گورے مکھڑے والے تواڈے چہرے دی وجاہت دا صدقہ اللہ بارش برسا دیتا ہے. سمال الیتاما وعصمت للارامل، تسی یتیماں دا آسرا ہو تے بیوہ عورتاں دا سہارا ہو. اے صفات نے رسول اللہ دی. اچھا ویسے کمال علی گل ہے جدو اے شعر آکھے نو ادو حضور اجے بچپنے چاہے، جدو اے اشعار بولے نا ادو تے حضور دا بچپنا سی. ادو حضور یتیماں دے سر تے کیڑے ہاتھ رکھے ہے، ادو حضور نے کیڑیاں بیوہ عورتاں دا آسرا حضور بنے سن. مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ اے وے بھئی جڑے عقل تے شعور والے ہوندے نے او ویکھ لیندے نے اس کتھے پڑھنا ہے. صاحب عقل بندے جڑے نے وہ پہچان لیندے نے کہ اس ہستی نے جانا کتھے. ساڈے نا کارے چ ایک مرید ساڈا رہندا ہوندا سی، اے تے ٹائم ہو گیا مگر نجے پھر چلو 10 منٹ گل کر لیں. او دا نام سی لال. وہ میرے نال بچپن وچ رہندا سی، وڈی عمر دا. اے جڑے بزرگ روڑا پاندے سن انہاں دی عمر دا سی، ساڈے گھر رہندا سی. وہ ایک دن بعد میری والدہ صاحب نے کہنے لگا بھئی جڑے شاہ ہو رہی نا انہاں تقریراں بڑیاں کر گئے، ان فوت ہو گئے. تو انہاں فرمایا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے نال ٹردیاں کسے ویلے نا بولدے نے تے مینوں تو لگدا ہے بھئی یہ نا انہاں بڑی اچھی تقریر کرنی ہے، تسی ویکھیا جی. حالانکہ وہ سادہ جہا جٹ بندہ سی، ساڈے مال نوں پٹھے پاندا سی، لیکن یہ گل ادو محسوس کر لی سی جدو اجے میری عمر 10-12 سال میرے بالکل یاد ہے. تو وہ محسوس کرنے والے جڑے ہوندے نے محسوس کر لیندے نے. با ہن پاویں یتیماں دی خدمت کوئی نہیں کردے لیکن آਉਣ والے وقت وچ انہاں دی پیشانی تے متھے تے جڑا نور ہے نا وہ دسدا ہے کہ ہونا انج ہی ہے. مثلا سیدہ آمنہ حضور دی والدہ محترمہ جس ویلے وصال فرمان لگی ہیں تے انہاں حضور نو اپنے سینے نہ لگا کے تو فرمایا سی ان صدق اللہ رؤیا راتنی فی المنام انت مبعوث الی الانام. میرے بیٹے محمد میں کسی عام بچے دنیا تے چھوڑ کے نہیں جا رہی، جو نشانیاں میں ویکھیاں نے اور علامتاں میں ویکھیاں اللہ تیرے اس امت دا نبی بنا کے مبعوث فرمائے گا. تو ویکھن والے ویکھ لیندے ہوندے نے کہ ایس کتھے جانا ہے. ویکھن والے دی نظراں اپنیاں ہوندیاں انہاں نوں بہت پتہ ہوندا ہے کہ ایس شے کی بننا ہے. اے نظر دا فرق ہوندا ہے. تو اہل نظر پہچان لیں گے. تا فرمایا وَعَافِيَتَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے سونے چہرے والے میں قربان جاواں انہاں نظراں تو جنہ مصطفیٰ کریم دا چہرہ تکیا ہا ان آنکھاں تو صدقے جائیے. آخر کوئی چہرے وچ بھی اثر ہے نا. اللہ نے حضور دے چہرے تے انعام رکھے، جن نے ویکھ لیا دوزخ وچ نہیں جانا. یہ حضور دی زیارت دا انعام ہے. لا تمس النار میں سویرے بیان کیتا ہے اتھے بھی میں دس رہا اکثر دس کہ اللہ نے مصطفیٰ دے چہرے دی خیرات کی رکھی.
گل نو سمجھو نا ذرا، پھر اندر چھپی لطافت دیکھو. کوئی بندہ ویکھے دلہن نو تو آندے نے بھئی منہ وکھائی دا لاگ دے، ویکھن والے آ لاگ دے. پنجابی کلچر وچ ہے، شہراں وچ بھی ہوندا ہے بھئی منہ ویکھنا ہی نا تے لاگ دے، کوئی پیسے دے، کوئی جو دینا چاہنا ہے دے. میں قربان جاواں اللہ نے مصطفیٰ کریم دے چہرے دا لاگ جنت رکھیے. سونیا کنڈ کھول کے بہ جا، جس تیرا چہرہ ایک باری تک لیا مینوں خیرات جنت دے دیا رہے. ایک بانگ سن لو، ایک سننا ضروری ہے، بعد میں پھر نہ بھی سنیے تو ایک ضروری ہوندا ہے. حضرات سمجھ آئی؟ او بھائیو، اللہ نے حضور دے چہرے تو وار وار کے فرمایا جس ایک واری تکیا ان جنت ہے. مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت دا صدقہ جنت دین دی رہاں گا. جڑا ایک واری تکدا رہے یار دا چہرہ جنت لیندا جائے. اے عزیزاں نے دی وقار تاں درویش کہہ گئے نے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سون. تسی شاعر دی بریکی نہیں اور کیتا، شاعر اے نہیں آندا دوجے کوڑے نے تے حضور سونے، سارے سونے نے پر حضور سونے وچوں سونے. اے دے وچ بھی رمز ہے، کوڑا کسے بھی آکھنا شرن ممنوع ہے. دوجے کو جنے تو میرا یار سونا ہے نا، انج نہ آکھ دوجے سونے نے انج ساڈا زیادہ سونا ہے. اے رمز ہے، اے حضور سرکار دا حکم ہے، شریعت اچھے موجود ہے کہ اے نہیں کہنا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تفسیر وچ لکھیا ہے کہ اے نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نبی دی شان فلاں نبی نالوں گھٹ ہے. انج نہ آکھ، انج کہہ کہ ساڈے نبی دی شان ساریاں نبیاں نالوں ود ہے. یعنی اپنے نبی نوں تاں لے جا جتنا لے جا سکنا ہے جے تیرے کول کوئی ہے طریقہ تے، لیکن ہیٹھاں کسے نہ کری، یہ ادب دے خلاف ہے. تو شاعر نے اس باریکی نو مد نظر رکھ کے آکھیا سارے ہی سونے نے لیکن سب سونیا تو سونا ہے چہرہ. سنیے یہ جناب ابو طالب نے فرمایا، ایک اماں عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا. آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. آپ فرماتی ہیں ایک سورج ہے جڑا آسمان تے طلوع ہوتا ہے
لیکن وہ شامی چھپ جاندہ ہے. ساڑھے اجرے جڑا سورج طلوع ہوندہ ہے وہ دی چمک رات نو ود جاندی ہے. وشمسی تطلع بعد العشائی، ہمارا سورج تو طلوع ہی عشاء کے بعد ہوتا ہے. دانیا میرے عزیز سب سونیا تو سونا ہے چہرہ. میں کہہ رہا تسی سن رہے ہو، یقین بھی تے ایمان بھی. انج کدی رات نو زیارت ہوئے نا، پھر بندے نو پتہ لگے بھی جڑے مولوی گل آندے آئے وہ درویش گل تے صحیح کر دے. اے عزیزان دی وقار، خواہش کریا کرو کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا. یا رسول اللہ ادو ستاواں تے دعا کا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو. میرے اعلیٰ حضرت فرما دل چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کرتا، پھر کہتا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ. کاف گئے سو یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف آیا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ. اے عزیزان دی وقار، حضرت کعب بن زہیر فرما دے نے، کعب بن زہیر رسول اللہ دے صحابی نے کعب بن زہیر اور حضور سرکار دی بارگاہ وچ قصیدہ بردہ شریف پیش کیتا ہے. قصیدہ بردہ دو نے، ایک قصیدہ بردہ امام بصیری دا ہے اور ایک قصیدہ حضرت کعب بن زہیر دا. حضرت کعب دا قصیدہ بردہ وہ ہے جنہوں حضور نے خود سنے ہیں اور آپ خود چادر عطا فرمائی ہے. حضرت بصیری دے قصیدہ بردہ وچ عالم خواب چادر دیتی ہے، انہاں حضور نے جاگدیاں چادر عطا فرمائی ہے. لہذا جڑا پہلا قصیدہ بردہ ہے نا چادر والا قصیدہ، وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرما دیں لِأَنَّ الرَّسُولَ لَنُّورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ، میرے نبی وہ نور ہے جن سے سارا زمانہ ضیاء پاتا ہے. لِأَنَّ الرَّسُولَ لَنُّورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ محمد من سیوف اللہ مسلول، تانیا پہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. جیڑا ویکھے سونا ہے، ویکھ کے نظارہ کر سکتا ہے، لیکن حضور دا چہرہ ایڈا سونا ہے جیڑا حضور دا چہرہ تک لے اللہ فرماندا ہے وہ بندہ بے مثل ہو گیا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے پر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی ہوئے جنہیں یار دا چہرہ تکیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے النظر الی
وجہ رسول اللہ سونے چہرہ تواڈا ہوئے نظر میری ہوئے کیونکہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضرت ابو ذر غفاری نے پہلی نظر حضور دے چہرے تے پائیے بے کے فرمانے لیس ھذا وجہ بھی کذاب جھوٹیاں دے چہرے ایڈے سونے نہیں ہوندے جڈا آمنہ دے لال دا منہ سونا ہے تانیا سب سونیا سونا ہے چہرہ پوری کائنات ایک چہرہ حضور دے جنہوں بنان والا خود فرما دے قد نرا تقلب وجہکا فی السمائی فلنولینک قبلۃ ترضاہا تاکہ بلیا سب سونیا تو سونا ہے حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیلا داری آج خوبا ہمادار تو تنہا داری سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سب سونیا تو سونا ہے چہرہ نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی انہیں دیکھا سو جان سواری ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ اے میرے عزیز محمد علی ظہوری بولے فرمانے نے وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی کیونکہ سب سونیا سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی تے تکڑ والے آنکھیں ہوئے گا سب سونیا میرے لیے فرمانے کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی کیونکہ سب سونیا سونا ہے چہرہ حضور دا
سونیا بریلی والی سرکار فرمانے لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کا تاج ترے سر سوئے اے تجھ کو شہ تو سرا جانا ہائے ہائے اے عزیزان دی وقار تانیا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہمیں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہے ہمیں یہ سن کے جبریل کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم بس یار خوبا دیدم سونیا کل مشارق الارض و مغاربہا سونیا میں زمین دے مشرق تے مغرب ویکھے نے پر تیرے جیا سونا نہیں تکیا